افسوس ہے کہ اس جیسے بد کردار لوگ پاکستان کی ایک معزز جو عوان ہے، عدالت عظمیٰ ہے، اس کا بدقسمتی سے سربراہ رہ چکا ہے، اور اسی طرح کا بد کردار خائن جھوٹا شخص بدقسمتی سے انہی کے ڈوروں سے آ کر وزیر اعظم بن گیا، جس کا نام عمران نیازی ہے۔ یہ بد کرداروں نے اپنے اعمال سے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو نواز شریف نے روشنیوں کا پاکستان دیا تھا، اندھیروں سے نکال کر اس ہنستے بستے پاکستان کو آج خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا، اور خود اربوں روپے کے مالک بن گئے۔ یہ خائن جھوٹے اور بد کردار لوگ، جن کا ماضی بھی گندا تھا، جب یہ اس شاندار عہدے کے اوپر برجمان تھے، اس وقت یہ ضمیر فروشی کرتے ہوں گے۔ یہ کیسے فیصلے ثاقب نثار کر گیا اس معزز ایوان میں بیٹھ کے، جس کا نام سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جہاں پہ وہ اپنی گندگی اس وقت بھی پھیلا کر گیا، اب بھی پھیلا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا قصور تھا نواز شریف کا کہ اس نے سی پیک لے کر آیا پاکستان میں؟ یہ قصور تھا نواز شریف کا؟ کیا ثاقب نثار تمہیں 13,000 جب تم 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں رہتے تھے، تمہاری عدالتوں میں بجلی نہیں آتی تھی، کیا یہ قصور نواز شریف کا تھا وہ پاکستان کو 13,000 میگا واٹ دے گیا؟ کیا ثاقب نثار کیا تمہیں یہ ہضم نہیں ہوا؟ یا فیض حمید کو یہ ہضم نہیں ہوا؟ فیض حمید تو عمران خان کے جلسے ارینج کرایا کرتا تھا، اور ثاقب نثار جیسے دلال عمران خان کے فیصلے مینج کرتا تھا۔ یہ پاکستان کا انصاف ہے؟ ہر روز عمران خان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ثاقب نثار کا اتنا بڑا سکینڈل آیا، جج ارشد ملک کی جو سامنے ناصر بٹ صاحب لے کر آئے تھے اس ویڈیو لیک کو، کس نے زحمت کی کہ اس کی تحقیقات ہوتی؟ کیونکہ اس تحقیقات میں محمد نواز شریف تھا، اس تحقیقات میں نواز شریف کی بے گناہی تھی، اس تحقیقات میں مریم نواز شریف صاحبہ کی بے گناہی تھی۔ اور دوسری طرف دیکھیں بد کردار عمران نیازی، آج بھی نیب کے وہ کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے جی کہ یہ کالعدم قرار دیا گیا اس کے نیب کے نوٹسز کو۔ ہمارے مرتبہ کیا تھا؟ ہماری مرتبہ تو 90 دن شہباز شریف صاحب کو، ان کے خاندان کو، حمزہ شہباز کو، پورے خاندان کو آپ نے جیلوں میں پھینک دیا۔ کیا اس وقت سیٹوں کے اندر کانٹے لگے ہوئے تھے کہ ہمارے فیصلے نہیں ہوتے تھے؟ اب بھی وہی نظام ہے، ایک طرف اس کو پکڑتے ہیں، دوسری طرف آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کو بلین ٹری کا سکینڈل نظر نہیں آتا؟ بی آر ٹی کا سکینڈل نظر نہیں آتا، جس میں بینک گارنٹیاں جعلی نکلتی ہیں یار؟ اور اس میں اس کو تحفظ دینے والا وہ بد کردار خائن ثاقب نثار سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، جو تحفظ دیتا تھا۔ اس جیسے بد کردار جو عدلیہ کی وقار کے نام پر ایک بدنما داغ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے لیے ثاقب نثار کو جیل کے اندر ہونا چاہیے۔ میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں پاکستان کے لیے، آج پارلیمان جو اپنی سوورنٹی کے لیے کھڑی ہے، آج وہ پارلیمان جو اپنا تشخص منوانے کے لیے کھڑی ہے، میں اس پارلیمان سے ڈیمانڈ کروں گا کہ ثاقب نثار کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے، ثاقب نثار کو گرفتار کیا جائے، اس کے بیٹے نجم ثاقب کو گرفتار کیا جائے،
اور گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے کہ 24 کروڑ عوام کی امنگوں کے ساتھ کھیلنے والے یہ لوگ قومی مجرم، ڈاکو، خائن، ان سب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ آج وہ بے گناہ نواز شریف جس کو آپ لوگوں نے بیرونی ملک کے اندر ایک منظم سازش کے تحت وہاں پہ بھی ملک کو بدنام کرنے کے لیے نواز شریف کے خلاف جو بھی آپ کیا کر سکتے تھے آپ نے کیا، لیکن جو آپ کے ملک کے اندر اربوں روپے کا ڈیم فنڈ اکٹھا کرنے والا وہ مجرم ثاقب نثار، کئی ارب تو اس نے جمع ہی نہیں کروائے اس فنڈ کے اندر، آج کس شانہ ٹھاٹ کے ساتھ پاکستان تباہ کرنے کے بعد وہ رہتے ہیں۔ آڈیو لیک آتی ہے کہ مریم نواز کو اندر کروائیں، اس کے خلاف یہ کر دیں، یہ کس قسم کی سازشیں ہیں؟ میں آج امید کرتا ہوں اس ہزار پارلیمان سے جو آج کھڑی ہے اپنی آئین کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہے، وہ پارلیمان آئین کی حکمرانی اسی وقت اب ثابت ہوگی جب ثاقب نثار جیسے بد کردار لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ یہ کیسے جا سکتے ہیں فیض حمید جیسے ملک سے باہر، جنہوں نے آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے اس بد کردار شخص کو، خائن کو، جھوٹے کو لے کر آئے، جس نے اپنے 300 ارب روپیہ بزنس کمیونٹی کو بلا سود قرضے دے دیے؟ کیا وہ عمران نیازی کے باپ کے پیسے تھے؟ کیا کوئی عدالت، کوئی ادارہ پوچھنے والا ہے؟ ابھی آپ اس کو بیلے دے دیتے، پکڑے کیا تحقیقات کریں اس چور کی، اس ڈاکو کی، جس کا سر سے لے کر پاؤں تک کرپشن کے اندر آلود ہے، گندگی کے اندر بڑا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ثاقب نثار جیسے چوروں کو جیل کی سوراخوں میں ہونا چاہیے، اور پاکستان قوم کے لوٹا ہوا پیسہ جو توشہ خانہ کی چوری ہے، ممنوع فنڈنگ ہے، ٹیریان کا کیس ہے، کرونا فنڈ میں جو خرد برد ہوئی وہ بلین ٹری ہے، جو ادویات کا سکینڈل ہے، چینی کا سکینڈل ہے، میں کون کون سی چیز گناؤں جس نے پاکستان کو تباہ نہیں کی؟ یہ تینوں حضرات جن کا میں نے نام لیا، سعید کھوسہ، گلزار اور ثاقب نثار، یہ ناقابل معافی لوگ ہیں، اور فیض حمید جیسے لوگ، یہ چاروں گنونے کردار معافی کے بھی لائق نہیں ہے، جنہوں نے آج پاکستان کو بھکاری بنا دیا ہے۔ کہاں 2017 کا نواز شریف کا پاکستان، اور کہاں 2022 میں جو چھوڑ کے گیا تھا عمران نیازی وہ پاکستان۔ 1 سال ہو گیا ہے حکومت کو گندگی صاف کرتے ہوئے، مہنگائی کا بوجھ اٹھاتے ہوئے، ریاست کو بچاتے بچاتے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگاتے ہوئے، اور مسلم لیگ نون کتنی قربانیاں دے پاکستان کے لیے۔ پہلے آپ اس وقت کے بد کردار ججز جنہوں نے نواز شریف کو طیارہ سازش کیس میں ملک بدر کیا، پھر اس کے بعد 2018 میں بد کردار ججز جنہوں نے، میں نے تینوں کے نام لیے، ثاقب نثار، گلزار اور سعید کھوسہ، انہوں نے نواز شریف کو تا حیات ڈسکوالیفائی کر دیا۔ ثاقب نثار جیسے چوروں کی چوری، ان کی کرپشن، ان کی آڈیو لیک، وہ تسلیم کرتا ہے ڈاکو کہ یہ اس کے بیٹے کی آواز ہے،
نواز شریف کو تو آپ ڈسکوالیفائی کر دیا. میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ثاقب نثار کی تمام مراعات کو فی الفور بند کیا جائے, آصف سعید کھوسا کی مراعات کو بند کیا جائے, جسٹس گلزار کی مراعات کو بند کیا جائے, اور ان کا ایسا پارلیمان کی کمیٹی بنا کر ان کا ٹرائل کیا جائے, اور ان کو تاحیات, یہ ہمیں نااہل کرتے, ان کو تاحیات جیلوں میں پھینکا جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے. یہ واقعی عبرت کے نشان اور نفرت کے قابل ہیں, جو آج آپ کی وجہ سے پاکستان کے نوجوانوں کے اندر نفرت کا بیج بویا گیا ہے. آپ کی بدکرداری اور یہ جو آپ نے پاکستان کے ساتھ کیے, اسی کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے. مجھے بتائیں پاکستان کی عزت کہاں پہ ہے؟ آئی ایم ایف کے منتے ترلے کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اپنے عوام پر ہمیں یہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران نیازی نے کیا, لکھ کے دے کے گیا تھا پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں, لکھ کے دے کے گیا تھا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں, لکھ کے دے کے گیا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی 100% بڑھا دیں, صرف اپنے کردار, اپنے اقتدار کے لیے. جب اقتدار کھویا اس نے اپنی فوج کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑا. پاکستان کی محب وطن فوج جو آج دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, عمران نیازی نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. ان پورے ادارے کو اٹیک کیا اس نے. میں عمران خان تم سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب فیض حمید جو آئی ایس آئی کا سربراہ تھا, جو بقول تمہارے کہ تم اس سے مینج کرواتے تھے سینٹ کا الیکشن, جس سے تم نے چیئرمین سینٹ بنایا, تم قومی اسمبلی کی کارروائی فیض حمید کے ذریعے مینج کرتے تھے, کیا پاکستان کا آئین یہ باوردی شخص کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے؟ کیا فوج پاکستان کا حلف یہ فیض حمید کو اجازت دیتا تھا کہ وہ 2018 میں آر ٹی ایس بند کر کے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لے کر آئے؟ کیا فیض حمید کو یہ اجازت دیتا تھا کہ دہشت گردوں کو معافی دے کر آپ پورے ملک کے اندر پھیلا دیں اور زمان پارک میں آپ عمران خان کی حفاظت پہ مامور کر دیں؟ آپ فیض حمید, کیا تم ذمہ دار ہو جو آج مسلح افواج کے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں؟ فیض حمید, کیا تم اور ثاقب نثار تم دونوں ان چیزوں کے ذمہ دار ہو؟ کیا تمہارا یہ عہدہ جو تم جس پر فائز تھے, ایک نے انصاف دینا تھا, دوسرے ملک کی سیکیورٹی کا انتظام سنبھالنا تھا, لیکن یہ دونوں نواز شریف کے نظام کو سنبھالنے میں لگے رہے. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے, نواز شریف کو بدنام کیسے کرنا ہے. یہ آج اللہ رب کریم کا شکر ہے کہ وہ تمام گنونے قدار جو نواز شریف کے خلاف تھے آج اریاں ہو گئے, ننگے ہو گئے قوم کے سامنے, اور اللہ نے نواز شریف کو سرخرو کیا. آج میں مطالبہ کرتا ہوں پارلیمان سے کہ اس پر کمیٹی بنا کر ان بد کرداروں کو سامنے لائیں اور نواز شریف سے معافی کا مطالبہ کریں. یہ کہ نواز شریف سے انہوں نے غلط کیا, یہ مانگے معافی نواز شریف سے, مانگے اپنے بد کرداری پر معافی نواز شریف سے. ایسے ان کو جہاز سے گرفتار کیا گیا جس طرح پتہ نہیں کوئی دہشت گرد کو گرفتار کیا. خدا کا خوف کریں. 3 وقت کا منتخب وزیر اعظم جس کے اوپر الحمدللہ 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں کی جا سکی. اس وقت چند افراد کہتے تھے کہ 6 مہینے کا ٹائم دے دیں, سال کا ٹائم دے دیں. ایک پیج پہ لائے تو ملک کا یہ حال ہو گیا. کوئی نوٹسز نہیں ہوتے تھے عمران خان کی حکومت کو
کھلی چھوٹ تھی. بتائیں کس اس وقت ثاقب نثار نے کوئی چینی کے سکینڈل پہ 100 موٹو لیا, ادویات کے سکینڈل پہ 100 موٹو لیا, آٹے کے سکینڈل میں 100 موٹو لیا, پیٹرولیم کی مصنوعات میں جو ندیم بابر نے کرپشن کی اس کے اوپر 100 موٹو لیا؟ کوئی نہیں. کھلی چھوٹ تھی کرپشن کی, چوروں کی, کہ لوٹ کے کھا جاؤ پاکستان کو. اور اب پرویز الہی کو جب وہ چوری اور کرپشن میں پکڑتے ہیں تو آپ چوہوں کی طرح روتے ہیں اور بلوں میں چھپ جاتے ہیں. کیسا یہ اللہ کا انصاف ہے. ادھر سے مدینہ شریف میں نواز شریف روزہ رسول پہ حاضری دے کر سرخرو ہوتا ہے اور بد کردار عمران خان بالٹی کے اندر اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے. یہ اللہ کا انصاف ہے. میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ اللہ کا انصاف ہے جو اللہ نے پاکستان کے لوگوں کو دکھایا کہ بالٹی میں چھپتا جو بہادر بنتا وہ چوہا انسان ہے, چوہا. یہ کیسی بہادری ہے بھائی. وہ پکڑے ہوتے ہیں پولیس والوں نے, مذاق ہے یار. یہ نواز شریف کے اوپر جان کا خطرہ تھا. آپ نے عمران خان جب وزیر اعظم تھا اس نے سیکیورٹی واپس لے لی تھی نواز شریف سے, اور اس پہ اوپر بد کردار ثاقب نثار کی جو سٹیٹمنٹ آتی تھی اس مقدس جگہ پہ بیٹھ کے, جس کا ترازو اس کا حساب تمہیں اللہ کو بھی دینا پڑے گا اور تمہیں اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا. اور اللہ نے موقع دیا مسلم لیگ نون کو, اور انشاءاللہ تمہارے جیسے بد کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ہم آگے بھی ہم نے انہی چیزوں کا خمیازہ بھگتا. کیا مسئلہ ہے نواز شریف سے بھی؟ آخر 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا, تینوں مرتبہ اس کو ٹینور پورا نہیں کرنے دیا آپ نے. بڑے مزے سے آپ لاہور سے 3 گھنٹے میں ادھر پہنچ جاتے ہیں, بڑے مزے سے 4 گھنٹے میں آپ لاہور سے پشاور پہنچ جاتے ہیں, بڑے مزے سے آپ 10 گھنٹے سے کراچی میں اسلام آباد آ جاتے ہیں. کیا کبھی سوچا تھا اس طرح؟ جنوبی پنجاب میں دیکھیں ماشاءاللہ سڑکوں کے جال بچھے ہوئے. کبھی سوچا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کی ہری بھری چیزیں ہوں گی؟ موٹر ویز بنیں گی, میٹرو بسز چلیں گی, اورنج ٹرین چلے گی, اچھے ایئرپورٹس بنیں گے, آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی. دنیا میں آنے والی انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آ رہی تھی, سی پیک کو روک دیا. یہ کتنا بڑا ملک کے ساتھ آپ نے جرم کیا. اس کا کوئی جواب دہ ہے کہ آپ نے سی پیک کیوں روکا؟ ایک آپ نے پاکستان کو آئسولیشن میں پھینک دیا. تو یہی میری ملحوظات ہیں کہ ثاقب نثار, جسٹس گلزار, جسٹس کھوسا, جنہوں نے گنونی سازش کے ذریعے نواز شریف کو پیناما کے اندر بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر ڈسکوالیفائی کیا, یہ تینوں بد کردار انسان, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. حکومت سے مطالبہ کیا ہے میں نے کہ ان کی فی الفور مراد بند کی جائیں. ان کے جو مفت کی بجلی جاتی ہے وہ بھی بند کی جائے. جو 20 سے 25 لاکھ روپے میں مہینے میں یہ تینوں افراد پڑھتے ہیں, فی بندہ 25 سے 30 لاکھ روپے میں پڑھتا ہے, بند کیا جائے یہ کھیل. ایک سیاستدانوں کو تو آپ 1-1 لاکھ روپے تنخواہ لینے پر آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے. سیاستدان جس نے ملک کی خدمت کی, نواز شریف, اس کو آپ سزا دے دیتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اور آپ بدکرداری کر کے, آپ 2 نمبریاں کر کے آپ ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد, آپ ٹکٹیں بھی بیچتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد, آپ کو پینشن بھی ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. ملک کا بیڑا غرق کر دیا, آپ کو پھر بھی پیسے ملتے ہیں, اس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں آپ کو کہ آپ ٹکٹیں بیچیں. کون سے ملک کا ایسا کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوگا؟ آج دنیا کی عالمی عدالتیں بھی سوچتی ہوں گی کہ اگر اس طرح کے بد کردار چیف جسٹس اگر ملک میں رہتے ہیں تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ. ثاقب نثار جیسے بد کردار, بد دیانت خائن لوگ, جھوٹے اور بشرم لوگ اگر عدالت عظمیٰ کی مقدس سوان میں بیٹھ کر پیسے لے کر فیصلے کرتے ہیں تو لعنت ہے اس طرح کے شخصوں پہ.
लानत है इस तरह के फैसलों पर। ये किरदार इन बदकिरदारों का है। मैं यही कहूंगा कि इन तीनों की फिलफौर मुराद पूरी बंद की जाए। चर्च डाल दी उसके ऊपर और कहते थे जान अल्लाह को देनी थी, और ख्वाजा साद रफीक से लेकर ख्वाजा सलमान रफीक को लेने, ख्वाजा आसिफ साहब को लेने, और खाकान अब्बासी साहब को लेने, जवेद लतीफ़ साहब को लेने, वो किसी के भाई बहन बेटे नहीं थे क्या? उस वक्त आपको इंसाफ नजर नहीं आता था? जिनको 90 दिन के लिए आपने डिटेंशन सेल में डाला हुआ था, जिनके खानों में पाबंदी थी, जिनके खानों के अंदर स्लो पॉइजनिंग करते थे। मियाँ नवाज शरीफ के लिए तो आप अस्पतालों में डॉक्टर्स को नहीं आने देते थे। उस वक्त तो आप हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स रिजेक्ट करते थे। आप कहते हैं जी कि नैब के जो नोटिस हैं वो गैर ज़रूरी है। क्या हमारी बेटियां बहनें, क्या बुशरा बीबी आसमान से उतरी? बुशरा बीबी तो वो सरगना है जो चोरी में मुलव्वस है, जो हीरे जवाहरात की वो वजीर आजम हाउस में बैठ के दलाली करती रही। आप उसकी चोरी पकड़ी जाती है, आप कहते हैं जी गैर जरूरी नोटिस। तो ये दोहरा मेयार इंसाफ नहीं चलेगा, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ। इंसाफ हो तो फिर होता नजर आना चाहिए। आप वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि एक तरफ नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस हैं, उनकी फहरिस्त ले लें, और दूसरी तरफ आप हर रोज आप अब उनको फैसिलिटेट करते हैं, सहूलतकारी करते हैं। तो फिर आप ये मुर्दे इल्ज़ाम हुकूमत को न ठहराएं। आप भी सवालात करें उनसे। कोई आपके पैसे जाते हैं, आपके टैक्स जो काटते हैं, उन पैसों से तनख्वाहें जाती हैं, आप ही के पैसों से। वो साकिब निसार अभी मज़े कर रहा है, मज़े की महंगी तरीन कपड़े और एनके पहनता है। उसने चश्मे 3 किस्म के अंदर लगाए, एक चोरी का, दूसरा इंसाफ बेचने का, तीसरा नाइंसाफी। 3 वो चोर ने चश्मे लगाए हुए। उनके तीनों चश्मे उतार के इंशाल्लाह उसको जेल में भी फेंकेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। बस जी, आप क्या समझते हैं कि साकिब निसार का जो तसलसल था क्या है, वो अभी तक अदालतों में जारी है? बिल्कुल। आपको रोज नजर नहीं आता? आप मुझे बताएं केपी में क्यों नहीं इलेक्शंस के अनाउंसमेंट होती? क्यों नहीं खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए जाते? देखिए, कानूनी हिच है, डिलिमिटेशन होनी है ये मर्दम शुमारी के बाद। कानूनी तौर पर आइन कहता है कि जब मर्दम शुमारी हो तो 4 महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए डिलिमिटेशन के लिए, यानी कि हल्का बंदियों के लिए। अब वो 4 महीनों में जब ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी के हवाले से सूबा पंजाब, उसके आप मर्दम शुमारी के बगैर इलेक्शन करवा दें और बाकी तीनों सूबों में आप मर्दम शुमारी के साथ इलेक्शन करा दें? तो ये तो वैसे ही गैर कानूनी इलेक्शन है, तो इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि चीज़ें दोनों एंगल के साथ देखें। तो ये इंशाअल्लाह ताला हुक्मरानी कानून की होगी, आइन की होगी और पार्लिमान की होगी। सर, जैसा कि आप वाटर एंड पावर वजारत कर रहे चुके हैं सर, 2010 और 22 के फ्लड डिजास्टर तो गुजर चुके हैं, लेकिन पिछले 4-5 दिनों पहले सर केपी के और बलूचिस्तान में फ्लड डिजास्टर से 10 और अमवात हुई सर। तो इसके लिए कोई सोल्यूशन हुकूमत के? देखिए जी, सबसे बड़ा चोर इसमें बदकिरदार इमरान खान है। उसको आप देखें कि जो दहशत गर्दी के हवाले से उनको फंडिंग हुई केपी में, उसके अलावा जो उनको एक्स्ट्रा पैसे नवाज शरीफ साहब ने 70 अरब रुपया दिया, उस वक्त जो उनके बनते थे वो भी दिया, नवाज शरीफ ने दिया, बाकी किसी हुकूमत ने नहीं दिया। तो वो इमरान खान उन पैसों को अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को देता रहा, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए देता रहा। वो अरबों रुपए जो तनख्वाहों में गए, आज सूबे में पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए। तो वो तमाम जो अफराद हैं, इसलिए तो मैं चीखता हूँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इन बदकिरदारों के ऊपर हाथ डालते हैं तो अगले दिन जमानत हो जाती है। तो ऐसे चोरों को नहीं पकड़ा जाता।
جنہوں نے بی آر ٹی سسٹم آپ دیکھ لیں, جو بس سروس چلی وہاں پہ بینک گارنٹیاں جعلی نکلتی ہیں اور ثاقب نثار ان کو تحفظ دیتا ہے. تو یہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. ابھی میرا خیال جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ اس کے اوپر تحقیقات کر رہا ہے اور اس کو پبلک کر کے بد کردار لوگوں کو منظر عام پر لانا چاہیے. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.